دیکھیے، یہ جو آپ نے بیان فرمایا اس کو اکثر مشہور نے قبول نہیں کیا ہے. اگر کبھی سند کی وجہ سے اور کبھی عمل فقہا کے نتیجے میں اس کو ہم قبول نہیں کرتے اگر جب تک دلیل الخطاب جس کو کہ یعنی خطاب کا نتیجہ، خطاب سے جو چیز ہمیں حاصل ہو رہی ہے. قرآن کا ظاہر حجت ہے ہمارے لیے. ہر چیز جو ظاہر ہو، ہمیں معنی اور فہم آ جائے، وہ ہمارے لیے حجت ہے. ظہور ہمیشہ حجت ہے، مگر یہ آ کر کوئی روایت معتبرہ آ کر اس کو تخصیص کر دے یا تقیید کر دے. شیخ انصاری نے رسائل کے شروع کی کتاب بحث میں اس کو باقاعدہ کہ قرآن کے ظواہر حجت ہیں، یعنی ظاہری معنی ہمارے لیے حجت ہیں. دیکھیے، آیت اور معصوم کا بیان، اگر صرف آیت ہوتی تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن روایت آ کر اس کی تشریح کرے گی. اس مسئلے میں ائمہ کی روایت موجود ہے کہ یہ مسئلہ اخلاقی مسئلہ ہے. روایت کہہ رہی ہے ہم تو روایت کے لحاظ سے کہیں، روایت اسی طرح حجت ہے جیسے قرآن حجت ہے. یعنی حکم وضعی نہیں رکھتا، یعنی باطل نہیں ہے. مثلا اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کے ساتھ دو شادیوں کی وجہ سے ایک پہلی زوجہ کے ساتھ یا دوسری زوجہ کے ساتھ عدالت سے رفتار نہیں کی تو اس نے ایک حرام کام کیا، لیکن اس کا عقد باطل نہیں ہوگا، اس کی شادی صحیح ہے. وہ ایک اخلاقی فریضہ ہے. اگر معصوم سے کوئی چیز انجام ہو تو حتماً اہم اور مہم کا مسئلہ ہے، کیونکہ معصوم ہے، لہٰذا وہ کوئی خطا یا اعوذ باللہ مکروہ بھی انجام نہیں دے سکتا. مگر یہ کہ اہم اور مہم اور تزاحم کا مسئلہ ہے، یعنی دو چیزیں ایک ساتھ ہوں، ان میں سے ایک ہی انجام دی سکتے ہوں، تو حضرت نے اہم کو انجام دیا ہو. روایت
کہ بہت سے کام کرتی، ان میں سے ایک کام یہ بھی کرتی کہ اگر آیت میں کوئی چیز مطلق ہے تو روایت کبھی کبھی آ کے اس کو تخصیص کر دیتی ہے، مخصوص کر دیتی ہے یا قید کر دیتی. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کتاب اللہ و عترتی. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ بھی حجت ہیں اور یہ بھی حجت ہیں، قرآن بھی حجت ہے، میرے اہل بیت بھی حجت ہیں. اگر کوئی نماز جماعت پڑھ رہا ہے اور امام جماعت عادل ہے یا معصوم ہے، اس کی ایک تکبیر نماز جماعت میں بہتر ہے تمام دنیا کی نمازوں سے. یہ معقول ہے چیز. اختلافی مسئلہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ اگر کوئی انسان جماعت میں آگے کہ مثلا پہلے سے مثلا جماعت کی بعض کی رکعت کی نیت نہ کرے بلکہ مطلقاً نیت کرے، بعد میں عدول کر جائے. تو اس پہ اختلاف ہو، بعض کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ 2 رکعت کے بعد جائز ہے، بعض کہتے ہیں کبھی بھی جائز ہے اپنی نیت سے بدلنا. میرا نظریہ بھی یہی ہے، لیکن پہلے سے نیت نہ کرے کہ بعض رکعت میں جماعت. دیکھیے امیر المومنین کی فضیلت کے سلسلے میں اس پہ تعویل نہیں ہے. علی المال حق و حق و مال علی بالکل واضح ہے. فقہی احکام میں نقل میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک نے کسی طرح سے نقل کیا، ایک نے کسی طرح سے بیان کیا. تقلید کیا ہے؟ تقلید ہے ایک انسان جو نہیں جانتا ہے وہ عالم سے رجوع کرے. جیسے آپ خدا نخواستہ مریض ہو جائے تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ آپ علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک عالم طب کے پاس جاتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ شرعی احکام میں مشکل کے دو چار ہے، عالم فقہ کی طرف جائیں. اس کو فقیہ جامع الشرائط کہتے ہیں. تو جس کو نہیں معلوم ہے حکم اور احکام، اس کے اوپر واجب ہے تقلید کرنا.
اب رہی بات اذان کے معتبر ہونے کی، تو جو انسان اذان کہہ رہا ہے اگر وہ معتبر ہے، یعنی وقت کو سمجھتا ہے، احکام کو جانتا ہے، تو اس کی اذان معتبر ہے، اذان فجر کے لیے، نماز فجر کے لیے۔ نماز زیارت امام حسین کی زیارت کی نماز میں آیا کہ ان الصلاۃ والرکوع والسجود لا تکون الا لک، نماز فقط خدا کے لیے، خدا سے بات کرے، غیر خدا کو خطاب نہیں کر سکتا۔ صرف ایک استثناء ہے، وہ سلام میں، جو پیغمبر کو ہے نماز کے دوسری اور چوتھی رکعت پہ اور آخری رکعت پہ، جو غیر خدا خطاب ہے فقط سلام ہے پیغمبر کو، ورنہ نماز میں غیر خدا کو خطاب کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز خاص ہے خدا کے لیے۔ لہذا بغیر اشہد و جملے کا اعادہ کیے بغیر وہ لہذا اشہدو کے بنا کہے وَأَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِيُّ، کیونکہ روایات میں اشہدو کے بنا آیا ہے، لہذا اسی طرح پڑھے۔ البتہ اختلافی مسئلہ ہے، میری نظر میں اشکال نہیں، اس کو سود خوری نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں محدود کر دینا اپنے عطا کو۔ مثلا کہے کہ جو میرے گھر میں مجلس میں آئے گا میں اس کو قرض دوں گا، میں ہر ایک کو قرض نہیں دوں گا، میں صرف اس کو دوں گا جو مجلس میں آتا ہے۔ ہاں ایک دفعہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو دوں گا قرض جو آ کے میرے گھر میں کام کرے یا مجھے پیسے دے، یہ ہے ربا۔ لیکن اگر وہ شرط کر دے کہ میں فلاں لوگوں کو ہی قرض دوں گا، مثلا میں ایسے کو قرض دوں گا جو بھی اپنا پیسہ لا کے میرے پاس 3 مہینے کے لیے رکھے یا 6 مہینے کے لیے رکھے، تو یہ خود نفع نہیں ہے اس پہ۔ مثلا کہ میں صرف سادات کو دوں گا، یا کہے کہ میں صرف علماء کو قرض دوں گا مثلا، یا کہے کہ میں فقط نماز اچھا پڑھنے والوں کو قرضہ دوں گا، یہ قرض کے شرائط ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر سود کوئی کرنا چاہے، شخص خود سود کرنا چاہے تو وہ ربا ہے اور جائز نہیں ہے۔ یہ نفع نہیں ہے، یہ محدود کرنا ہے شرائط کو۔ لہٰذا اس نے یہ کہ بہت بھیڑ نہ ہو اس طرح سے شرط لگا دی۔ اگر مورد قرض کو محدود کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سو سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال ہو گئے، یہ اختلافی مسئلہ، اور مشہور فقہاء کے درمیان یہ ہے کہ چہرہ اگر خاتون کا اس کے اوپر کوئی
آرائش نہیں ہے، کوئی زیبائی کی چیز نہیں ہے یعنی الگ سے، تو اس کو چھپانا واجب نہیں ہے چہرے کو، یعنی جو حصہ وضو میں دھویا جاتا ہے۔ اکثر فقہا کا نظریہ ہے کہ واجب نہیں چہرے کو چھپانا، مستحب ہے، مگر یہ کہ صورت کے اوپر، چہرے کے اوپر زینت ہو تو پھر اس کو ظاہر نہ کرے۔ ہاں موضوع عوض ہو جائے تو حکم بھی عوض ہو، حکم موضوع کا تابع ہے۔ ہاں بال کا دکھانا جائز نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ روایت میں کیا کہا گیا ہے۔ روایت معتبرہ ہر طرح کی ہیں، حتی تو بہت لمبے تشہد کے لیے بھی ویسی ہی روایت ہے۔ ذکر اللہ لحاظ سے تو ہر چیز، ہر پوری نماز ذکر خدا ہے۔ جب مثلا السلام علیکم ایھا النبی، خطاب پیغمبر سے، کیا اس کی جواب ہم کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ دعا کر رہا ہے اللہ کو خطاب کر کے اپنے لیے، بچوں کے لیے، والدین کے لیے، کوئی حرج نہیں، دعا میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خطاب صرف خدا سے ہو سکتا ہے۔ مقاصد میں مرحوم شیخ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اگر ایک دو طرف سے اغ پڑھے تو جائز ہے کہ نہیں؟ ظاہر تو اشکال نہیں، دونوں طرف سے پڑھ سکتا ہے ایک شخص۔ میں نے نہیں دیکھا کہ روایت میں ہو کہ منکر نے کیا کہ آئمہ سوال کر رہے ہیں، میں نے نہیں دیکھا، کیا پوچھیں گے آئمہ سے؟ نہ یہ امیر المومنین کی والدہ کے لیے ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے، کہ ان کو تلخ معصوم سے آ کے کیا سوال کرے گا؟ کوئی اشکال نہیں، ایک انسان دو لوگوں سے وکیل بن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یا یہ ہو کہ ایک انسان خود ہو اور دوسری طرف سے وکیل بھی ہو، مثلا ایک شخص جو ہے اپنی کسی خاتون سے عقد کرنا چاہتا ہے، خاتون سے وکالت لے لے اور اپنے لیے عقد پڑھ دے، یا برعکس۔
یا خاتون وکیل بن جائے اور مرد کی طرف سے اور اپنے آپ کو عقد میں لے آئے اس مرد کے، کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ مقاصد شیخ نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے، کتاب نکاح جواہر میں اگر آپ دیکھیں اس میں بھی اکثر نے غالباً اشکال نہیں کیا۔ یہ سب احتیاط ہیں کہ ایجاب مقدم ہو اور عربی ہو اور ایجابی ہو، یہ تمام چیزیں احتیاط ہیں۔ دیکھیے اختلافی مسئلہ ہے، بعض نے مکروہ کہا ہے، بعض نے حرام کہا ہے۔ ہاں نامحرم ریبا اگر یعنی لذت کے ساتھ دیکھ رہا ہے تو حرام ہے، حتیٰ اگر محرم ہو۔ ہاں اگر خلوت محرز ہو کہ خلوت ہے تو میں نے احتیاط واجب کے طور پر کہا ہے کہ خلوت میں نہ جائیں نامحرم۔ ہاں اگر کسی فقیہ نے فتویٰ دیا ہو تو اس لحاظ سے خلوت و غیر خلوت میں محرم و نامحرم کے سلسلے میں عمر مسئلہ نہیں ہے، یا یائسہ ہو جانا مسئلہ نہیں ہے، برابر ہے۔ شاہد ہونا کافی، مومن عادل کا شاہد ہونا کافی ہے، موجود ہونا کافی ہے۔ یہ گواہی سے صرف دینی ہے کہ یہ صیغہ طلاق میرے سامنے پڑھا گیا، یہ نہیں جانتا ہو کہ یہ خاتون کس کو طلاق دی جا رہی ہے، یہ کون مرد ہے جو خاتون کو طلاق دے رہا ہے، ہاں لیکن اس کے سامنے یہ صیغہ پڑھا گیا ہے، اتنی گواہی کافی ہے۔ جاش بوده از جا بودن بیرونش کردن، مثل که یک کسی توی خونه باشه اما حالا آمده دیکھیے جنت اس کا جگہ تھا، جگہ تھی، اس کو نکال دی، جیسے کوئی کسی کا گھر تھا ہے اور وہ وہاں سے چلا جائے۔ اب دوبارہ وہ آیا اپنے گھر کو صرف دیکھنے، تو ایسے ہی وہ دوبارہ جنت سے نکالنے کے بعد دوبارہ جنت میں صرف دیکھنے۔ بعد ولادت پیغمبر کے بعد ان لوگ کو منع کر دیا گیا جنہوں کہ وہ وارد نہیں ہو سکتے تھے پھر۔ پیغمبر کی ولادت سے پہلے تک وہ جا سکتا تھا جنت میں، یعنی نہ کہ رہنے کے لیے بلکہ صرف جانے کے لیے، دیکھنے کے لیے، لیکن پیغمبر کی ولادت کے بعد ان کو آسمان کی آوازیں اور وہاں داخلہ منع کر دیا گیا۔
ہر امر کا ظاہر واجب کے اوپر دلیل ہے، مگر یہ کہ کوئی ہم چیز ہمارے پاس خود دلیل ہو جس سے معلوم ہو کہ یہ مستحب ہے۔ اجتہاد و تقلید کی جو بحث سے میں نے کتاب میں لکھی ہے، 40 حدیثوں کو میں نے بعنوان مثال، بعنوان شاہد نقل کی، پھر میں نے بحث علمی کی کہ عادل کسے، لہذا فقہاء میں اختلاف ہے مشہور کے درمیان، یعنی عدالت ایک ہنر ہے، ایک ملکہ ہے، جیسے شجاعت، جیسے کرم، ایک آدمی کریم ہے تو اس کے اندر ایک صفت ہے، اسی طرح عدالت ایک صفت ہے، کوئی خوش اخلاق ہے، یعنی انسان کے نفس میں ایک حالت پیدا ہو جاتی جو اپنے آپ کو جو گناہ سے دور رکھتا ہے، اس کو گناہ سے برا لگتا ہے۔ اب اس کے اندر کیا چیز اس ملکہ کو، یعنی اس ہنر کو لاتی ہے، یہ اختلافی ہے۔